کہ میری بات نہ کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، نہ کوئی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، میں ہی خاتم النبیین ہوں، میں ہی خاتم المرسلین ہوں، میری بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، اور میری امت آخری امت ہوں گے، میری بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، اور میری کلام جو ہے آخری کلام اللہ کے کلام اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ کلام اللہ شریف ہے، اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اعجاز عطا فرمائی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج آپ لوگوں کی سامنے میں نے ایک آیات پڑھا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس آیات کی اصل حقیقت اللہ رب العزت نے جو یہ آیات نازل فرمایا، اس کی کیا مقصد ہے؟ ایک نمبر مردوں کے باپ ہونے کی نفی، یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مردوں کی باپ نہیں ہے، اس بات کی نفی فرما رہے اللہ رب العزت۔ دوسرے نمبر ختم نبوت کا مسئلہ، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول جو ختم النبوت، یعنی اللہ کے رسول جو خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول کی بات جو کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، اور یہ آخری نبی ہے اور سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اس کی بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ میرے دوستوں، اس دو بات کو انشاءاللہ تعالی آج آپ لوگوں کی سامنے میں پیش کروں گا۔ میرے دوستوں، اس سے اگلے آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے ادوار میں تو ایک بعد دیگر انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرما کر اللہ رب العزت نے کہ اور کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی آئیں گے اس دنیا کے اندر، نہ ہی کوئی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اسی خصوصی حیثیت کو بیان کیا ہے اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے وہ تمام احکام نازل کر دیا جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے کارآمد ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم،
یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے۔ اب من رجالکم سے مطلب یعنی بالغ، اللہ کے رسول کی کوئی بھی بچہ بالغ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے اولادوں میں سے کوئی بھی بالغ نہیں ہوئے، نابالغ ہی انتقال ہو چکے ہیں، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا محمد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال میں انتقال ہو گئی۔ اس کی بعد پھر قاسم کی بعد عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، وہ بھی بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 13 نمبر بیٹے ماریہ قبطیہ کی بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میرے دوستوں وہ بھی صرف 16 ماہ میں انتقال ہو گئی۔ وہ کتنا؟ صرف 16 ماہ ان کو عمر پائی ہے۔ اب غرض اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالغ مردوں کی باپ ہونے کی نفی کی ہے۔ کسی بھی بالغ مرد کے اللہ کے رسول باپ نہیں ہے، اور رجال سے مطلب کیا ہے؟ بالغ۔ تو اللہ کے رسول کی کوئی بالغ اولاد بھی نہیں تھے، یعنی بیٹا مردوں میں بیٹا۔ تو اللہ کے رسول کے دیکھ دو 2 سال کے انتقال، اور ایک جن کا نام عبداللہ اور جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، وہ بھی کم بچپن ہی میں انتقال ہو گئے۔ اور تیسرے بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کی بطن سے تھے، وہ صرف ان کا عمر کتنا پایا؟ صرف 16 ماہ عمر پایا، وہ بھی اللہ کی پیارے ہو گئے۔ اب مردوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب اس بات کی خدشات کو اللہ رب العزت نے دور فرمایا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں کے اندر بھی اس قسم کی باتیں پیدا ہونے لگی ہیں کہ لوگ مجھے قسم بقسم کی باتیں بتاتے ہیں، اور مجھے قسم بقسم کی ٹینشن اور قسم بقسم کی جو ہے نا بتاتے ہیں۔ تو ایام جاہلیت کے دور میں میرے دوستوں منہ بولے بیٹا کو وہ اپنا حقیقی بیٹا سمجھتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منہ بولے بیٹا کبھی بھی حقیقی بیٹا نہیں ہوتے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی منہ بولا بیٹا تھا، ان کی پرورش اللہ کے رسول نے کی ہے، پھر ان کی شادی ہوئے، وہ جوان ہوئے، اور پھر شادی ہوئے۔ شادی کی بعد ان کی بیوی سے ان کی تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے، مفاہمت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، جس کی بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت کی پوری ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت زید کی اہلیہ جو مطلقہ سے اللہ کے رسول نے شادی کی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہو سے شادی کر لیے، اپنے بیٹا کی بیوی سے مطلقہ تھی وہ شادی کر لی، تو اللہ نے فرمایا محمد کسی کا باپ، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی حقیقی بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ منہ بولی بیٹا تھا۔ وہ اللہ کے رسول نے اس کو پرورش کی ہے، اور وہ ان کے اللہ کے رسول کے حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ تو لہذا حقیقی جب بیٹا نہیں ہے تو بہو بھی حقیقی نہیں ہے، لہذا وہ جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کر لی۔ اب یہ یہودی، نصرہ، مشرک اور منافق نہ اس قسم کی اور کافر یہ اس قسم کی شور مچاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے مطلقہ سے شادی کر لی ہے، لیکن اپنے سگے بیٹا کی بیوی، یعنی اپنے حقیقی بیٹا کی بیوی نہ اگر بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، لیکن باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔
تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جو ہے نا حقیقی بیٹا نہیں تھا، اور وہ بھی حقیقی بہو نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو حلال کیا ان کے لیے۔ تو حلال کو حرام قرار دینا یہ بھی اللہ کی حکمت، اللہ کی احکام کے اندر مداخلت کرنا ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں، آپ لوگوں کی سامنے میں ابھی جو بتانے جا رہا ہوں، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول تو ہیں، پورے کائنات کی، پورے امت مسلمہ کے باپ ہیں، پورا امت مسلمہ کی باپ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے درمیان والد کی بمنزلہ والد کی ہوں، جیسے تمہارے اپنے حقیقی باپ ایک شفقت والے والد، تمہارے شفقت والے شفیق والد جیسے تمہیں تربیت کرتے ہیں، جیسے تمہیں دین سکھاتے ہیں، جیسے تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں، جیسے تمہیں دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں تمہیں سکھاتے ہیں، اسی طریقے سے میں بھی تم لوگوں کو دین کی تربیت دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہوں، میں تم لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پھر میں تمہیں نماز سکھاتا ہوں، میں تمہیں قرآن سکھاتا ہوں۔ تو گویا کہ میں تمہارے ایک روحانی باپ ہوں، بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے بمنزلہ روحانی باپ کی ہوں، میں حقیقی باپ نہیں ہوں۔ اب فرمایا اللہ کی رسول بھی، پھر فرمایا کہ میں اللہ کی رسول بھی ہوں، اللہ کی رسول بھی ہوں، اور تمہارے پورے امت محمدی کی روحانی باپ بھی ہوں، جیسے تمہارے باپ شفیق، میں بھی ایسے تمہارے لیے شفیق اور مہربان ہوتے ہوئے میں تمہیں دین کی طرف، اللہ کی طرف اور خیر کی طرف بلاتا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر تم کرتا ہوں، اور جنت کی بشارت سناتا ہوں، جہنم کی ڈر ہم تمہیں سناتے ہیں۔ اب آئیے میرے دوستوں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین بھی ہوں، اور میں خاتم النبیین بھی ہوں۔ خاتمہ ہو یا خاتمہ ہو، دونوں کی معنی ایک ہی ہے، یعنی آخری نبی، جن کی بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، دونوں کی معنی ایک ہی، یعنی ختم کرنے والا۔ خاتم کا مطلب کیا ہے؟ مہر، یعنی جب انسان کسی معاملات کو، کسی درخواست یا کوئی لیٹر وغیرہ لکھتے ہیں نا، یا خطوط وغیرہ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد پھر آخر میں جا کر مہر لگاتے ہیں۔ جب آخر میں جا کر کیا لگاتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں میرے دوستوں۔ جب آخر میں جا کر مہر لگاتے ہیں، مہر کی بعد پھر آگے میں کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس درخواست کے اندر مہر لگانے کے بعد اور کچھ تم داخل اس میں نہیں کر سکتے ہو، تو لہذا اس میں مہر لگا دی گئی کہ آخری نبیین، یعنی خاتم النبیین اور خاتم المرسلین، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، بلکہ میں آخری نبی ہوں اور خاتم المرسلین ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، اور مہر لگا دی ہے۔ میرے دوستوں، آپ یہاں پر باتیں ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ مہر کی ہیں۔ جب کسی چیز یا سلسلے کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی، یہ ابن جریر کی دلیل ہے، تاکہ کوئی مزید چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ نے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بھی ختم کر کے اس پر کیا کر دی میرے دوستوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مہر لگا دی، یعنی خاتم النبیین کی مہر اللہ رب العزت نے لگا دی ہے، تاکہ کوئی اور شخص انبیاء کی جماعت میں داخل نہ ہو سکے، کوئی اپنے آپ کو نبی نہ کہہ سکے۔ اب میرے دوستوں، اب آیا شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
وہ کیا فرماتی ہیں کہ بھئی یہی ترجمہ کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول اور سب نبیوں پر مہر ہے. خاتم النبیین کا مطلب اس کے ترجمہ فرما رہے کہ آپ سب کیا ہے. اللہ رب حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی ترجمہ آپ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور سب نبیوں پر مہر ہے. سب نبیوں پر کیا ہے؟ مہر ہے. آپ میرے دوستوں کہ آپ کی بات کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا ہے. اگر خاتم بطور فاعل لیا جائے تو معنی ہوگا ختم کرنے والا. مطلب اس کا یہی ہے کہ آپ اس سب کی آخر میں تشریف لائیں. آپ کے ذریعے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے. آپ کے ذریعے سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. آپ میرے دوستوں بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے. ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے. خلفاؤں میں جو نیابت کا فریضہ انجام دیں گے، جو نائب کا فریضہ انجام دیں گے. آپ پھر فرمایا خلیفوں میں کوئی اچھے بھی ہوں گے، خلیفوں میں کوئی برے بھی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایک کسر کی ہے، یعنی جو مکمل ہو چکا ہے. میری مثال ایک کسر کی ہے جو مکمل ہو چکا ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ پور ہونا باقی ہے. یعنی ایک بڑے عالیشان عمارت آپ تعمیر کرتے ہو لیکن اس کے اندر ایک بلاک باقی رہ جاتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ بھائی اتنی بڑی عالیشان مکان بنایا گیا لیکن اس کے اندر ایک بلک کی کمی ہے. تو مجھے اللہ رب العزت نے نہ اس دیوار میں جو ایک اینٹ کمی ہے، اس اینٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اسی بلاک کو پورا کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ نے مجھے نبوت کا بھی ایک کسر تیار کیا ہے. اور ایک اینٹ کی جو جگہ خالی تھی میں نے آ کر اس کو پور کر دیا ہوں. میں نے آ کر اس کو پور کر دیا. مطلب کیا ہے کہ عالیشان عمارت، عالیشان بلڈنگ اب مکمل ہو چکے ہیں، وہ ایک اینٹ کی بھی کمی نہیں رہا. تو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں. آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک نہ ہر دور میں نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے. اور اللہ رب العزت نے جو کتاب ان کے اوپر نازل فرمایا وہ بھی آخری کتاب کلام اللہ شریف ہے، جس کی اعجاز اور کسی کتابوں میں نہیں ہے. ایک واحد اعجاز اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہی فرما دی ہے کہ یہ میرے کلام اللہ شریف ہے، یعنی میری کلام ہے، اور کسی کتاب کو اللہ نے اپنی کلام نہیں فرمایا. اب میرے دوستوں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو، ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، ترمذی شریف میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. فرمایا یعنی رسالت اور نبوت، یعنی رسالت اور نبوت اب منقطع ہو چکے ہیں، اب اس کی خاتمہ ہو چکے ہیں، اس کی خاتمہ ہو چکی ہیں. فلا نبی بعدی ولا رسول، فلا نبی بعدی ولا رسول، اب میری بعد نہ کوئی نبی اس دنیا کے اندر آئے گا، نہ کوئی رسول اس دنیا کے اندر آئے گا. اللہ نے مجھے بیان کرتے، اللہ نے مجھے سب انبیاء اور رسول کی بعد بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سب انبیاء اور رسول کی بعد بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے پھر فرمایا، کیا فرمایا؟
ختمہ بین نبیون، ختمہ بین نبیون، میری بعد جو میرے نبی، میرے جو امت ہوں گے، میرے امت یہ بھی آخری امت ہوں گے، اس کی بعد جو اور کوئی امت نہیں ہوں گے، اور کسی نبی کو ماننے والے نہیں ہوں گے، یعنی واحد جو امت ہوں گے وہ نبی آخر الزماں کی امت ہوں گے، وہ امت محمدی ہوں گے، اور باقی کوئی بھی امت محمدی میں نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، ایک واحد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اس دنیا کے اندر سب کے سب آنے والے قیامت تک سب کے سب امت محمدی بن کر آئیں گے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر یا خلفاء بنیں گے، یا پھر اللہ کے رسول کے بعد میرے دوستو اور کوئی نبی اگر تشریف لائیں گے وہ بھی ان کی نیابت یعنی نائب بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ وہ رسول کی سنت، رسول کی قول اور فعل اور کلام اللہ شریف کے جو کلام اللہ شریف کے مطابق نا، کلام اللہ شریف کے مطابق، شریع محمدی کی مطابق وہ بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو عمل کرائیں گے۔ وہ ہی جو ہے نا لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ وہ اللہ کے رسول کی امت بن کے تشریف لائیں گے، وہ اللہ کے رسول کی نائب بن کے دنیا، وہ بھی کس لیے؟ کہ دجالوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میرے امت میں سے 30 دجال یعنی جو کہ جھوٹے نبوت کی دعویٰ کریں گے، 30 دجال اور کذاب آئیں گے جو کہ اپنے آپ کو نبوت کی دعویٰ کریں گے، جیسے مسلمہ کذاب ہے۔ مسلمہ کذاب اپنے آپ کو نبوت کی دعویٰ کی، کہا کہ بھائی تمہارے اوپر کیسے قرآن نازل ہوتا ہے؟ بولے میرے اوپر قرآن نازل ہوا کیسے ہے کہ دکھا تو دو۔ اور وہ ایک شاعر تھے مسلمہ کذاب، تو کہنے لگا وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوجِ الْفِيلُ مَلْفِيلُ خُرْطُومُهُ طَوِيلٌ ذَنْبُهُ قَلِيلٌ، یہ پڑھنے لگا، کہا کہ باب مکے میں لکھ دو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کہا کہ لوگوں دیکھ لو کہ یہ کلام اللہ شریف ہے یا کلام الناس ہے، کون سی چیزیں ہیں تم خود ہی فرق کر لو۔ لوگ دیکھ کر کہنے لگا یہ کلام اللہ شریف ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اور یہ کلام الناس ہے، یہ کلام اللہ شریف نہیں ہو سکتا ہے، یعنی بنا ہوا کلام وہ مسلمہ کذاب نے بنا دیا۔ وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوجِ الْفِيلُ مَلْفِيلُ خُرْطُومُهُ طَوِيلٌ ذَنْبُهُ قَلِيلٌ، یہ بنا کر پیش کر دیا۔ تو کہا کہ اس کلام الہی کی ساتھ، اس کلام الہی کی ساتھ اس کلام کی کبھی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو انسان کی بنے ہوئے کلام ہے اور یہ کلام اللہ شریف ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر آج تم اس کلام اللہ شریف کی سوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا، جو میں نے میرے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام الہی نازل فرمایا، کلام اللہ شریف نازل فرمایا، اگر کوئی ہو کوئی تم میں سے کوئی اگر شک و شبہات کرتے ہو تو آ جاؤ اس کلام اللہ شریف کے ساتھ مقابلہ کر لو، تم نہیں تمہارے مددگاروں کو بھی لے کر آ جاؤ، پھر اس کے ساتھ مقابلہ کر لو۔ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ کہا کہ آج اگر تم نے اس کلام الہی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پایا تو قیامت تک اس کلام اللہ شریف کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، چلے جائے تمہارے ساتھ مباہلہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی لاؤ تو کوئی صورت تو لا کے دکھا دو اس کی مقابلے کے لیے، لا سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے کلام اللہ الہی، کلام الہی جیسے، کلام اللہ شریف کی جیسے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلکہ تم نہیں، تمہارے اگر مددگار بھی ہو ان لوگوں کو بھی لے کر آ جاؤ، اس کے ساتھ مباہلہ مقابلہ کر لو، چیلنج کر لو، کر نہیں سکتے ہو۔ یہ واحد کلام اللہ شریف ہے میرے دوستو،
تو محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, खातमुल मुरसलीन है। अल्लाह के रसूल की बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत के ऊपर मोहर लगा दी है कि उसकी बाद ना कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे और ना कोई रसूल बनकर इस दुनिया के अंदर आएंगे। यही आखिर नबी है, आखिर ज़मा है और सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबिय्यीन है। इनकी बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे। इसी तरीके से मुसलमा कज़्ज़ाब के बाद मेरे दोस्तों दूसरा भी आता है, दूसरा भी शैतान आता है मेरे दोस्तों। वो क्या है? अंसी। अंसी ने भी अपने नबूवत की दावा किया, नबूवत की दावा किया और मुसलमा कज़्ज़ाब का अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत की दौर में इसकी खात्मा कर दिया। और उसकी खात्मा करते हुए कितना ही 1500 हुफ़्फ़ाज़ किराम, 1500 हुफ़्फ़ाज़ और कारी शहीद हुए। उसने अपने कबीला को लिया, फिर अपने साथ में दूसरे लोगों को लेकर इनको दज्जाल बनाते हुए खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौर में बड़ी मुकाबला किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको शिकस्त दी, उसको जो है ना उसी को हलाक और बर्बाद कर दी। वो पाश फाश हो गई, उसकी अपने नबूवत की दावा सारे कुछ खत्म होकर रह गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसकी किला गुमा कर दिया है, सबको खत्म कर दी है। और कितनी हुफ़्फ़ाज़, कहा कि 1500 हुफ़्फ़ाज़ व कारी उसमें शहीद हुए। इन दज्जालों में हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दौर में भी एक आया। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं नबी की जैसे मौजिज़ा दिखाता हूं, मैं नबी की जैसे मौजिज़ा दिखाता हूं, आ जाओ। कि मैं नबूवत में क्या कहने लगा, एक के नबी की नबूवत के सबूत में मैं मौजिज़ा तुम्हें पेश करूंगा, नबी नबूवत की सबूत में तुम्हें मौजिज़ा पेश करूंगा। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई ये कैसे नबूवत, जब नबी अल्लाह के रसूल ने फरमा दी है, अल्लाह के रसूल ने कि मेरी ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे ना, तो फिर कैसे होगा। अब ये कहने लगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दौर में, कहा कि जो लोग इस नबूवत की सबूत में इस मौजिज़ा को देखेगा ना, तो वो भी झूठे होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी बात ना कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे, ना कोई रसूल इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे। मैं ही खातमुन नबिय्यीन हूँ, मैं ही खातमुल मुरसलीन हूँ। मेरी बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे और मेरी उम्मत आखिरी उम्मत होंगे, मेरी बाद कोई नबी तशरीफ नहीं लाएंगे। और मेरी कलाम जो है आखिरी कलाम, अल्लाह के कलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, वो कलामुल्लाह शरीफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बड़ी इजाज़त अता फरमाई और किसी किताब को अल्लाह ने कलामुल्लाह शरीफ नहीं फरमाया। मेरे दोस्तों, गज़वा ताबुक के अंदर, जब गज़वा ताबुक में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बीवी बच्चों में छोड़ दी है, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे औरतों में और बच्चों में छोड़ दिए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तसल्ली देते हुए इत्मीनान करती है, जवाब फरमा रहा है कि मेरी बात तुम नयाबत को नहीं मानते हो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नयाबत में, यानी अपने नायब बनाने के लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गए थे तौरीत लेने के लिए। अल्लाह ने जब तौरीत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारे तो कहा कि या अल्लाह, मेरे इस दिन को संभालने के लिए मेरे कोई नायब बना दो। अब मैं खुद तोतले भी हूँ और सही तरीके से लोग मेरे बातें भी नहीं समझते हैं। या अल्लाह, मेरे साथ मेरे भाई हारून को भी बना दो नायब। तो मैंने आपको नायब बना दिया ना नयाबत के लिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान और मेरे दरमियान फर्क ये है कि मूसा और हारून की बाद और नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे और कोई नबी तशरीफ नहीं लाएंगे। मैं आखिरी नबी और खातमुन नबिय्यीन और खातमुल मुरसलीन हूँ। मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब उसने नबूवत के सबूत में
اپنے معجزہ پیش کریں گے تو کہا کہ جو نبوت کی ثبوت میں اس معجزہ کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، ماننے کی بات تو دور کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد خاتم المرسلین کی بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، قیامت تک یہی آخری نبی اور نبی آخر الزماں ہوں گے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ہی دین اور ان کے ہی اوپر جو قرآن نازل ہوا، کتاب کلام اللہ شریف، اسی کی شریعت کی مطابق، اسی کی قوانین کی تحت چلتے رہیں گے، اور جو اس کو دیکھے گا، دیکھنے بھی جائے گا نبوت کی ثبوت میں معجزہ، تو وہ بھی کفر ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اب میرے محترم دوست و بزرگ، آپ دیکھیں قادیانی فتنہ، مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ بھی مسلمہ کذاب اور اسود انسی جیسا ہے، اور پھر متنبی بھی مدعیان نبوت ہوئے جنہوں نے بہت سی لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اسی طرح اس شخص نے بھی اس بڑا دجال پھیلایا اور بہت سی لوگوں کو اس کی جاسم میں آگے۔ دجال کی یہ واضح نشانی ہے کہ وہ متضاد باتیں کرتا ہے، جب بات کہہ کر پھنس گیا تو پھر دوسرے کر دی۔ ٹھیک مرزا قادیانی بھی، غلام احمد قادیانی بھی جب اعتراض کا بچھاڑ کر دی اس کے اوپر میں، اس کی کوئی جواب ہی نہیں تھے، تو بولا میں ذلی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، یعنی اس کی ٹوپی بھی وہی ہے، اس کی پہننا بھی وہی ہے، اس کی پگڑی بھی وہی ہے، اس کی نماز بھی اسی طریقہ ہے۔ اب ذلی نبی بن کر اس نے اپنے آپ کو پہلے تو نبوت کی دعویٰ کیا، اب جب اعتراض کا بجھاڑ کر دی اور چاروں طرف سے اس کے اوپر اعتراض کا حملہ شروع ہوا کہ تو کیسے نبی ہے، اور نبی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بات کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دی ہے کہ میری بعد اگر کوئی نبی آئیں گے، نبوت کی دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے دعویٰ کریں گے، وہ سارے کے جا رہے جھوٹے ہوں گے، تو لہٰذا تو بھی جھوٹے ہے۔ میرے رسول نے فرما دی کہ میری بعد کوئی نبی، تمام صحابۃ الاجمعین کی متفقہ یہ فیصلہ ہے، تمام صحابۃ الاجمعین میں اتفاق سے یہی سب نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بعد کوئی بھی اگر نبوت کی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا نبی کی دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹے ہیں اور وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبوت کی دعویٰ کرتے ہوئے جب باتوں میں پھنسنا شروع کر دی تو بولتا ہے میں ذلی نبی ہوں، نبی وہ بڑا ہے، میں چھوٹے ہوں، نبی وہ خاتم النبی مرسلین جو تم لوگوں نے کہا کہ میں نائب، پھر کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں، کیا ہوں میں مسیح، میں کیا ہوں مسیح موعود ہوں، مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ کہنے لگا۔ اب کبھی کچھ لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو دجال بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے جب اس سے مناظرہ کیا کہ میرا نام محمد ہے، بولے میں عطا اللہ ہوں، تو قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی، کہ میرے نام کی غلام کو میں نے ہٹا دیا تو میں احمد ہوں، بولا میں عطا اللہ شاہ بخاری ہوں، میں نے اپنا نام کی شروع میں عطا کو ہٹا دیا، میں اللہ ہوں، میں تجھے نبوت نہیں دیا تو نبوت کی دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ اب جب اس کے اوپر بجھاڑ کر دی وہ تو بیوقوف الو بن گئے۔ اب کہتے ہیں میں موعود مسیح ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پر آیا ہوں۔ اب کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول سے 600 سال تقریباً 570 ہجری کو اللہ کے رسول جو پیدا ہوا، 570 عیسوی کو اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی میرے دوستوں۔ تو اس سے پہلے یعنی 600 سال پہلے کے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اپنے خواہش ظاہر کی، یا اللہ میں بھی امت مسلمہ، امت محمدی بن کر دنیا کے اندر تشریف لانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی قبول فرما لی کہ اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا لی۔ آسمان میں اٹھانے کے بعد
پھر امت محمدی کے اندر میرے دوستوں آخری امت کے اندر جو 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ان لوگوں کی خاتمہ کرنے کے لیے، ان کی قلہ کما کرنے کے لیے، ان کو نیست نابود کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے پھر دنیا میں بھیج دیں گے، تاکہ ان دجالوں کو، ان کذابوں کو ختم کر دے اور اس کی خاتمہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام پھر دم لیں گے۔ میرے دوستوں، وہ بھی اللہ کے رسول کے نائب بن کر آئیں گے اور شریعت محمدی کے اوپر کام کریں گے، اور پھر شریعت محمدی کے مطابق لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، الہ کلمت اللہ کی طرف بلائیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے۔ پھر اس کی بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ نقش قدم پر چلتے ہوئے کلام الہی، کلام اللہ شریف کی قوانین کو جو ہے نا جاری فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف اللہ نے آخری وقتوں میں بھیجیں گے قیامت سے پہلے۔ میرے دوستوں، اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ رب العزت سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی علم میں ہیں۔ جو شخص یعنی اللہ اور اس کی رسول کے حکام کی خلاف ورزی کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے خائب، وہ خاسر بن جائے گا۔ اللہ اس کو تباہ اور برباد کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔